بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کی خدمت میں آج ہم دو صورتیں قرآن کریم کی جو انتہائی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کے فوائد بہت اعلیٰ ہیں، زبردست ہیں، بلکہ وہ ایسی دو صورتیں ہیں چھوٹی کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میرے خیال سے سب کو وہ صورتیں یاد بھی ہوں گی۔ لیکن جیسے آپ کو ہم عرض کرتے ہیں نا، اس سے پہلے بھی کلپ میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری دعائیں بہت آسان ہوتی ہیں، قرآن کریم کے بہت ساری صورتیں جو ہم کو یاد ہوتی ہیں لیکن ان کے فوائد ہمارے سامنے نہیں ہوتے، جن کی وجہ سے ہم ان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ویسے تو پورا قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، شفا کی کتاب ہے۔ پورا قرآن کریم جہاں سے بھی ہم پڑھیں، جتنا پڑھیں، قرآن کریم کو چھونا، پڑھنا، سننا، اس کا معنی اور مطلب جاننے کی فکر کرنا، اس کو سکھانا، سیکھنا، ساری چیزیں برکت کا ذریعہ ہیں۔ لیکن کچھ خاص صورتیں ہوتی ہیں جن کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بتائی ہوتی ہے۔ وہ دو صورتیں چھوٹی چھوٹی کون سی ہے جو آج ہم آپ کے سامنے بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ قرآن کریم کی آخری دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یعنی قرآن کریم کی آخری دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ دو صورتیں، ان کے کیا فضائل ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، اور ہم اپنی زندگی میں جادو، کسی نے کچھ کر دیا ہو، اور گھٹ علم کے ذریعے سے، سفلی عملیات کے ذریعے سے کسی جنات نے یا انسان نے نظر لگا دی ہو، ہوا کا چکر ہو، اور پتہ نہیں جو کچھ ہم وہم میں، وسوسوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یا چلو مان لو حقیقت میں بھی اگر یہ چیزیں ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی ان میں مبتلا ہے، اگر نہیں ہے تو اگر اس کا اہتمام کرے گا، جیسے میں طریقہ بتا رہا ہوں، اگر اس طریقے سے ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت کریں گے۔ اور اگر کوئی ان چیزوں میں مبتلا ہے تو ادھر ادھر یہاں وہاں باباؤں کے اور پیروں کے، عاملوں کے، پتہ نہیں کن کے چکر کاٹ کر اپنی صحت اور اپنا پیسہ جو برباد کر رہے ہیں، زیادہ اپنے آپ کو دھنساتے چلے جا رہے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ دیکھیے آپ کے سامنے متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف میں بھی روایت، مسلم شریف میں بھی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین ہیں، وہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے، دیکھو ہم میں سے بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم سیدھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ دوستو یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلا طریقہ کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں سب سے زیادہ تقوی والے، ہم سب میں سب سے زیادہ ہوشیار، علم والے، صلاحیت والے، اللہ سے تعلق والے، سب کچھ تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہوگا وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوگا۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بیمار ہوتے تھے، آپ کے ساتھ پریشانی آتی تھی، آپ کسی بھی لائن سے اگر غم میں فکر میں ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ہمیں تو وہ کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے افضل عمل وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اختیار فرمایا ہو۔ اس میں لکھا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے، یقرأ علی نفسہ بالمعوذات، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر معوذات پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفث۔ اب علماء نے بحث کی ہے کہ معوذات کا کیا مطلب، تو راجح قول تو یہ ہے کہ معوذات کا مطلب ہے سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں، اور بعض علماء نے ساتھ میں سورہ قل هو اللہ احد جو ہے، سورہ اخلاص، اس کو بھی شامل فرمایا۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کر لیں۔ گویا کہ یہ تین صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ اور آگے روایت میں ہے فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی نا، جب اللہ کے نبی خود پڑھ کر اپنے آپ پر دم نہیں کر پاتے تھے، تو فرماتی حضرت عائشہ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں، یہ صورتیں پڑھ کر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت زیادہ تھی نا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس طرح کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2058، 2058۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من عین الجان وعین الانس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان، ان کی جو نظر لگتی ہے، نظر لگنا بھی حق ہے نا، تو ان کی نظر کے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، فلما نزلت المعوذتان، جب یہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس جب یہ اتر گئی، نازل ہو گئی، اخذ بہما، تو اللہ کے نبی نے صرف ان دونوں صورتوں پر عمل کرنا شروع کیا، وترک ما سوى ذلك، اور ان کے سوا ساری دعاؤں کو چھوڑ دیا، ان کے سوا جتنے بھی اذکار تھے وہ آپ نے چھوڑ دیے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دو صورتیں انتہائی اہم ہیں، انتہائی جاندار ہیں، سارے جتنے بھی وظیفے دوسرے وہ ایک طرف اور ان دو صورتوں کی برکتیں ایک طرف۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے 3575، 3575، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت طویل، اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب ٹینشن تھا، آندھی چل رہی تھی، بارش تیز ہو رہی تھی، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل هو اللہ احد
والمعوذتین حین تمسی وتصبح 3 مرات، کہ یہ قل هو اللہ واحد کی صورت ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، یعنی قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں، ان کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ 3 مرتبہ صبح پڑھ لی، 3 مرتبہ شام کو۔ صبح کب؟ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا، ادھر مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تیری حفاظت ہوگی، یہ صورتیں ہر چیز سے تیری حفاظت کریں گی۔ ہم اگر یہ بتائیں گے کہ یہ صورتیں پڑھو تو لوگ ہماری سنیں گے نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تو سنتے آئے ہیں، کوئی وظیفہ بتاؤ، ہمیں تو تعویذ دو، جلانے کا، پہننے کا۔ تعویذ کا بڑا اہتمام کریں گے، ان کو جلانے کا، اور بڑا یعنی یقین بھی کریں گے کہ فلاں بابا نے تعویذ دیا ہے، اس سے تو فائدہ مجھے ہو ہی جائے گا، میرا جادو ختم ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوستو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اگر مستند طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کسی کو بھی بتاؤ۔ عام مسلمانوں کا یہ رواج بن گیا ہے دوستو، یہ سوچ بن گئی ہے، یہ فکر بن گئی ہے، یہ نظریہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے تعویذ سے فائدہ ہوگا، یہ دعاؤں سے کیا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے۔ اس لیے میرے دوستو خلاصہ یہی ہے کہ جادو، سفلی عملیات، اوگھڑ علم جو بھی ہوتا ہے نا، کسی نے اوپر سے کر دیا، ہوا کا چکر ہے، اوپر کا اثر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ جو کچھ نظر بد ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو کچھ ہے نا، ان سے حفاظت کے لیے قرآن کریم کی یہ آخر کی 3 صورتیں بڑی اہم ہیں دوستو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ان ساری بیماریوں سے، ان سارے فتنوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں سے حفاظت فرمائے، اور ہم میں سے اگر کوئی پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے ان سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔